اس کو ہٹا کے پیچھے کی لائٹ آپ لوگ بیٹھتے ہیں، بس یہ لائٹ کے آگے کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، تحفظ ختم نبوت کانفرنس علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے غیور مسلمانوں، 26 اگست 2023 جو 27 اگست 2023 میں بدل چکی ہے، اور ماشاءاللہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد بھی زندہ دلانے لاہور کا جذبہ قائم ہے۔ اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام یونٹ علامہ اقبال کے دوستوں کو، خصوصاً عزیزم حافظ عبدالرحمن قاضی عبدالودود اور اسی طرح مولانا قاری معاویہ محمود مکی صاحب، قاری محمد حنیف، مولانا فیضان الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم ان کے واسطے سے آپ اور ہم یہاں ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہیں۔ مجھ سے قبل شاہین جمعیت اور ایوان بالا میں ہماری آواز حضرت حافظ حمداللہ دامت برکاتہم العالیہ آپ سے مخاطب تھے، اور پھر ان کے بعد قائد پنجاب حضرت مولانا نصیر احمد احرار، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادہ حقہ کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آپ کے سامنے نظریاتی ورکر کی صفات کے انداز پر گفتگو فرما رہے تھے، یقیناً آپ اور ہم سب نے ان کی گفتگو کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کانفرنس ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رات کا ایک وقت گزر چکا ہے، لیکن اگر آپ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ، نوجوان شکل میں میری آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات سنتے رہے تو ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ بالکل جوان آنکھوں کے ساتھ، جوان چہروں کے ساتھ، پھر ایک مرتبہ پرچم نبوی کو جھمائیے اور اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے تسلی کے ساتھ بات سننی ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ بس آپ توجہ رکھیں، جزاکم اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ، جزاکم اللہ۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے چند نپی تلی باتیں کرنے لگا ہوں
عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ نہیں ہے جس عقیدے پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. عقیدہ ختم نبوت کوئی وہ عقیدہ نہیں ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم رہ سکتی ہے. دیکھیں جسم میں کئی اعضاء ہیں، ہاتھ بھی ایک عضو ہے، آنکھ بھی ایک عضو ہے، کان ناک زبان پاؤں بھی ایک عضو ہے. لیکن اگر ان اعضاء میں انسانیت محرومی کی زندگی گزارے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. لیکن دل و دماغ ایسی چیزیں ہیں، اگر ان میں کسی ایک چھوٹی سی جگہ کو متاثر کر دیا جائے تو انسان کی زندگی کے اوپر بالکل وہ موت کے سائے امنڈلانے آ پڑتے ہیں. تو میرے دوستو، اسی طرح عقیدہ توحید اللہ کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر اس عقیدے میں کوئی چھوٹا سا رخنہ آ جائے عمارت اسلام متزلزل ہو جاتی ہے. میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ قادیانیت کے مقابلے میں نہیں کرتے. ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ مرزا قادیانیت کی صرف نفرت میں نہیں کرتے. ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ قادیانی اور مرزائیوں کے بغض میں نہیں کرتے، بلکہ قادیانی تو کل کے لوگ ہیں، 100-150 سالہ ان کی تاریخ ہے، اور ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین، قرآن، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال سے قائم اور دائم ہے. قادیانیت معرض وجود میں نہیں تھی، اسلام نے عقیدہ ختم نبوت دیا ہے. قادیانیت کا نام و نشان نہیں تھا، اسلام نے عقیدہ ختم نبوت دیا ہے. ہم عقیدہ ختم نبوت اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کے طور پہ مانتے ہیں. جب ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمارے سامنے ایک بات آ جائے گی کہ بھائی ہم ایمان عقیدہ کے طور پہ اس عقیدے کو پڑھتے، سنتے، پڑھاتے اور بتاتے نظر آئیں گے. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ ملک پاکستان میں قربانیاں موجود ہیں. ملک پاکستان سے پہلے بھی اس عقیدے کے اوپر قربانیاں موجود ہیں. ہر وہ قوم کا نوجوان سکسیسفل نوجوان ہوتا ہے، کامیاب نوجوان ہوتا ہے، جو اپنی قوم کی ہسٹری، اپنی قوم کا ماضی، اپنی قوم کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے. میرے دوستو، اگر آپ نے عقیدہ ختم نبوت پہ اور تو چھوڑیں، اس 100 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں اور اس کی اسٹڈی کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو اپنی نظروں میں گزار لیں، یقین مانیے ہماری تاریخ کی باتیں پڑھنے کے بعد ہمارا جذبہ ایمان زندہ ہو جائے گا. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آٹھویں مجلس تحفظ ختم نبوت میں حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم نے مقدمہ مرزائیہ بہاولپور 3 جلدوں میں طبع جدید میں لکھ دیا ہے. آپ حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی سے دفتر ختم نبوت میں لے سکتے ہیں. میں ان تمام نوجوانوں سے، وہ مدارس کے ہو، مکاتب کے ہو، مساجد کے ہو، کالجز یا یونیورسٹیز کے ہو، میں انہیں کہتا ہوں لٹریچر پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، وزٹ کیجئے اور اپنی روشن ماضی کو دیکھیے تاکہ آپ کے ایک تابناک مستقبل اور فیوچر کریٹ ہو. میں اس کے اشارات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کیا ہے؟ بہاولپور اس زمانے میں ضلع نہیں تھا، یہ ریاست تھی. اس ریاست کا ایک علاقہ احمد پور شرقیہ کہلاتا ہے. احمد پور شرقیہ کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش ہوا. جو استاذ محترم کلاس میں پڑھا رہے ہیں، ان کا نام مولانا الہی بخش ہے. جو شاگرد سب سے لائق و فائق قابل شاگرد ہے، اس 100% ٹیلنٹ موجود ہے، ذہین ہے، اس بندے کو سبق ازبر یاد ہو جاتا ہے. عبدالرزاق نام ہے. استاد اس سے امپریس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. اس کی ذہانت کو دیکھ کے، دین اسلام کی تعلیمات کے اندر محنت کو دیکھ کے، تو استاد اسے کہتے ہیں عبدالرزاق بیٹا، کل تک تو میرا شاگرد اور میرا بھانجا تھا،
میری بہن کا بیٹا تھا، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی غلام عائشہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو اس کو نکاح میں قبول کر لے۔ شاگرد نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا، وہ اس کی بیوی بن گئی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی، عبد الرزاق کی یاری قادیانیوں سے تھی، مرزائیوں سے تھی، اٹھک بیٹھک مرزائیوں کے ساتھ، بود و باش قادیانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی وجہ سے ایک وقت آیا یہ عبد الرزاق قادیانی ہو گیا۔ ماں باپ نے محنت کی، یار دوستوں نے محنت کی، اساتذہ نے محنت کی، کلاس میٹ نے محنت کی، لیکن یہ بندہ قادیانیت پہ مضبوط رہا۔ اب پھر یہ دیکھا کہ جب یہ بچ نہیں سکتا پھر خود کو بچانا چاہیے۔ وہی ان کے ماموں مولانا علی بخش نے اپنی بیٹی غلام عائشہ کے نکاح کی تنسیخ کے لیے احمد پور شرقیہ کی عدالت میں کیس دائر کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے اس زمانے میں 1924 کے اندر انگریز کی گورنمنٹ ہے، انگریز کی سلطنت ہے، سامراج اس وقت کے بر صغیر پر مسلط ہے۔ اس وقت کی انگریز عدالت نے فیصلہ کیا ہے قادیانی بھی تو کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، مسلمان بھی خود کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بٹوین ان دا مسلم نکاح جائز ہے، لہذا عبد الرزاق اپنی بیوی کو لے سکتا ہے۔ مسلمانوں میں فیصلے کے بعد ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی، پھر انہوں نے ریویو پٹیشن میں نظر ثانی میں جانے کا ڈیسیجن لیا۔ یہ احمد پور شرقیہ سے اٹھے، بہاولپور پہنچے، اس وقت کے نواب محمد صادق کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور برحمت نازل فرمائے، ان نے اس کیس کو لیا۔ اس وقت راس کماری کی چوٹیوں سے لے کر چترال کے فلک بوس چوٹیوں تک بر صغیر کے علماء کو اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، ختم نبوت کے نام پہ اجاگر یہ مسئلہ کرنے کے لیے ان کے تک معلومات پہنچائی گئی۔ ان سب کو اس بات کے اہمیت، حساسیت، سینسیٹیوٹی کا انہیں یاد دہانی کرا کے انہیں بتایا گیا، اس پر آپ ہیلپنگ ہینڈ بنو، آپ کی مدد چاہیے، نصرت چاہیے، تعاون چاہیے۔ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اگر عدالت یہ بات میں لکھ دے کہ قادیانی مسلمان ہے، ہم ان کو کیسے کہہ سکیں گے کہ غیر مسلم ہے، انگریز کا دور ہے، آؤ ہم بڑی عدالت میں چلتے ہیں۔ اس وقت وکلاء نے فری آف کاسٹ اپنی جو ہے نا اس وقت کی صلاحیتیں پیش کر دی، علماء آئے بلا تفریق مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام جمع ہوئے، اور اس وقت بحث ہوئی۔ جب عدالت میں یہ کیس آیا، مرزائی متحرک ہوئے، گرداسپور کی سٹی قادیان تک مرزائیت متحرک ہو گئی۔ انہوں نے اس پر بڑے بڑے گرو گھنٹال ایڈوکیٹ، اس وقت کے لائر، اس وقت کے وکلاء کو ہائر کیا اور عدالت میں ٹھہرا دیا۔ مسلمانوں نے بھی اپنی طاقت، قوت، ہمت، سکت محمد الرسول اللہ کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر کے عدالت میں ٹھہر گئے۔ جب قادیانی وکلاء نے وہاں پر پسپائی دیکھی، قادیانیوں کو کہا اپنا مناصر دو، مولوی دو، تگڑا عالم دو جو قادیانیت کو ڈیفینڈ کر سکے، قرآن کی نظر میں قادیانیت کو ڈیفینڈ کر سکے، حدیث کی نظر میں قادیانیت کا دفاع کر سکے۔ اس وقت کی فقہ اسلام کی روشنی میں تو اس وقت بدنام زمانہ قادیانی مناصر اللہ دتا کی خدمات لی گئی۔ وہ عدالت میں آیا، وہاں بحث کرنے کے لیے تاریخ اعلان ہو چکی تھی۔ نواب محمد صادق رحمت اللہ علیہ اس وقت پریشان تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے واسطے سے انڈیا میں موجود، اس وقت کے ہندوستان کے ڈابیل کی سرزمین پر موجود سید دادا محدث العصر خاتم المحدثین علامہ سید انور کاکا کشمیری رحمہ اللہ کو عرض کیا گیا، حضرت اس وقت اللہ دتا کا آپ نے مقابلہ کیا تھا جب اللہ دتا کا توتی بولتا تھا، لیکن آج دین پہ وقت آیا، ختم نبوت پہ وقت آیا، وہاں اللہ دتا عدالت میں آئے گا۔ ہمارے علماء تو ہیں، وکلاء تو ہیں، لیکن ضرورت آپ کی ہے،
सैयद ज़ादे अनवर कश्मीरी ने बीमारी नहीं देखी, तकलीफ नहीं देखी, मर्ज नहीं देखा, बुढ़ापा नहीं देखा, निकाह तो कमजोरियों ज़ौक़ वीकनेस पे नजर नहीं रखी। वहां से सफर शुरू किया, बहावलपुर की अदालत में पहुंचे। 22 फरवरी 1924 का जुमा जामे मस्जिद सादिक में पढ़ा के ऐलान किया, मुसलमानों याद रखना, अब मैं हुज़ूर पाक अपने नाने की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहा हूं, दुआओं में मुझे याद रखना। हजरत गए, अदालत में बात हुई, उस वक्त अदालत में पेश की उसने मुसल्लमुस सबूत फवातिहुर रहमूद ये किताबें पेश करके खत्म नबुव्वत पे उसने चोरी करने की नाकाम कोशिश की। पूरी इबारत ठीक पढ़ी, एक लफ्ज अपनी तरफ से मिलाया। अल्लामा के पास किताब नहीं थी, रसूलुल्लाह के चौकीदार बन के, हुज़ूर पाक का पहरेदार बन के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जात का जाती मुहाफिज पर्सनल गार्ड बन के कटहरे में अल्लामा अनवर शाह ठहरे थे। जज को कहने लगे, जज साहब इसने झूठ बोला, दजल से काम लिया, ये लफ्ज इस किताब में नहीं है। जज ने कहा, आप कैसे कहते हो इस किताब में नहीं है? उसके पास किताब है, तुम्हारे पास किताब नहीं है। अल्लामा फरमाने लगे, मुझे उस अल्लाह की कसम जिस अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का ताज रसूलुल्लाह को दिया है, मैंने 30 साल पहले इस किताब का मुतालिया किया था, इसमें लफ्ज नहीं था। अगर आज इस किताब से ये लफ्ज दिखा दे, अनवर शाह अपनी मौत लिख देगा। ये हमारे उलमा ने इतना बड़ा चैलेंज किया है, हमारे अकाबिर ने काम किया। किताब मंगवाई गई तो लफ्ज झूठे निकले। एक तफसील है, वो फिर वक्त आया जिस वक्त कुफ्र हार गया और इस्लाम अदालत में जीत गया। मैंने इशारा दिया, अगर मेरा कॉलेज का नौजवान, मेरा मस्जिद का नौजवान, मेरे मदरसे का नौजवान इस तारीख को पढ़े हुए हो, खुदा की कसम ये वो तारीख है, जब मैं कई बार इसकी स्टडी की, हर बार जब इसको खोलता हूं ना और गुलाम आयशा की तनसीख निकाह के वाक्य को पढ़ता हूं कि जब वो बूढ़ी हैं और अपने बेटे मोहम्मद याह्या से बात कर रही हैं, अल्लाह की कसम किताब का वर्क आंसुओं से भीग जाता है। आप अपनी हिस्ट्री तो पढ़िए, आप अपने अकाबिर का किरदार तो पढ़िए। और अल्लामा अनवर शाह ने जाते हुए फरमाया, नवाब साहब मुझे चढ़ते सूरज की तरह यकीन है, फैसला मेरे हक में आएगा, इस्लाम के हक में आएगा। मैं बीमार हूं, जिंदा रहा तो फैसला खुद सुनूंगा, दुनिया से रुखसत हो जाना तो मेरी कब्र पे सुना दे। और वो डिसीजन नवाब मोहम्मद सादिक ने उनकी कब्र पे सुना। मेरे दोस्तों, अपनी तारीख पढ़ो। आओ थोड़ा आगे चलते। 1953 आपका यही लाहौर है, यही मस्जिद वजीर खान है। 10,000 माओं के फर्जंदों ने अपनी गर्दन में खून की कुर्बानी पेश की। ये जो 1953 की तारीख चली, उलमा ने लिखा 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 शहीद हुआ। मेरे दोस्तों, इस पर कुर्बानी है हमारे अकाबिरीन की। आगे आइए, 1974 में जब कानून बना तो ये कानून पे आज जो हम बड़े शुक्र से सर बुलंद करके कहते हैं कि हमारे पास खत्म नबुव्वत का ला मौजूद है, ये कैसे बना? आओ मैं एक जुमला कहता हूं। 1924 में मुकदमा चला, 1935 में हल हुआ, उस वक्त तो कानून नहीं बना। 1953 में अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के हुक्म पर तहरीक चली, लाखों बंदे जख्मी और मुतासिर हुए, कोई कानून नहीं बना। यहां 10,000 नौजवानों का खून नालियों में पानी की तरह बह गया, असम्बली में कानून नहीं बना। 74 में तो एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ, कानून कैसे बना? पाकिस्तान की असम्बली ने कानून पास कैसे किया? भाइयों, उसकी एक ही वजह, पहले 2 तहरीकों में मुसलमानों के पास ईमानी ताकत वाफिर मिकदार में थी,
مدرسے کی طاقت وافر مقدار میں تھی، خانقاہ کی طاقت وافر مقدار میں تھی، تبلیغ و تعلیم و تدریس و تجوید کی طاقت وافر مقدار میں تھی، پر سیاسی طاقت ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھی۔ 1974 آیا، 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے لڑکوں پہ قادیانیوں نے حملہ کیا، تو خوش قسمتی امت مسلمہ کی کہ اس وقت مسلمانوں نے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا، مولانا غلام غوث ہزارپی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا، جناب مولانا شاہ احمد نورانی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا، پروفیسر غفور احمد صاحب اسمبلی میں موجود تھے، اس سمیت باقی جملہ علماء کرام موجود تھے۔ ان 6 مولویوں نے قادیانیوں کی وہ منجی ٹھوکی ہے کہ قانون بند ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب تصوف کی طاقت بھی ہو، خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں بھی ہو، تبلیغ کی طاقت بھی ہو، تعلیم و تدریس و تجوید، امامت و کتابت، اور اسی طرح میرے دوستوں مسجد اور مکاتب اور مدرسے کی طاقت ہو، لیکن سیاسی طاقت نہ ہو، 10,000 بندہ ذبح ہو جائے، 1 لاکھ زخمی ہو جائے، 10 لاکھ گھر سے بے گھر ہو جائے، قانون نہ بنے، جب مفتی محمود اسمبلی میں ہو قانون بن جائے، تو بتاؤ پھر ہمیں کس طاقت کا ساتھ دینا چاہیے؟ بولیے بولیے، کس میدان کو مضبوط کرنا چاہیے؟ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو بولو نا، کس طاقت کو، کس میدان کو، کس فیلڈ کو مضبوط کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیجئے۔ سیاست اسلامیہ کو۔ تو پھر لاہور کے غیوروں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، پھر سیاسی طاقت میں جمعیت علماء اسلام کے بازو بنیے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ختم نبوت کا آپ نام رکھ کے الیکشن کمپین کرتے ہو، میں نے کہا جی ختم نبوت کا قانون بنوایا بھی ان سیاسی مولویوں نے ہے، بچوائیں گے بھی یہی۔ اور دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابھی حافظ صاحب سنا رہے تھے، حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے سنا کہ جو قانون ختم نبوت کا، یہ جو صدارتی آرڈیننس 1984 والا ختم نبوت کے اس قانون پہ انگلیاں صاف کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو جمعیت علماء اسلام اس کے راستے میں صدے سگند رہی ہے۔ یہ ابھی آپ مجھے بتائیں، جب سیاسی قوت ہمارے پاس نہ ہو، ہم کس طرح اپنے دین کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ ناموس صحابہ و اہل بیت بل قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، اب ہمارے پاس سینٹ اور قومی اسمبلی تعلیل ہو چکی ہے، جمعیت علماء کی نمائندگی نہیں ہے، تو ابھی تک 605 کی کیفیت ہے، پتہ نہیں صدر نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، اجی کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اور میرے نوجوان، یہ جمعیت کی قیادت بیٹھی ہوتی، پھر میں پوچھتا کہ 605 کی کیفیت کہتے کسے؟ یہ اب بدل، اب بھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں یہ جو پی ٹی آئی کی باقیات ایوان صدر میں موجود ہے، یہ منحوس زدہ باقیات اس پہ اوپر کیا ڈیسیجن لیتی ہے، ہمیں ابھی تک 605 کی کیفیت ہے۔ کیوں؟ اس پہ جمعیت موجود نہیں ہے تو کلیئرٹی نہیں۔ تو میرے دوستو، انہیں مضبوط کرو۔ اور اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو میں ایک حدیث پاک سنا دوں۔ یار آپ کا جواب نہیں ہے، ذوق تازہ ہے؟ جواب تو آیا ہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ سیاست اسلامیہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ مولوی ہو مسجد کی بات کرو، مولوی ہو مدرسے کی بات کرو، مولوی ہو تم اپنے دین جمعہ کا خطبہ امامت خطابت کی بات کرو، اسلام کی کرو، اسلام آباد کی تمہیں کیوں پڑ گئی؟ آؤ میں جواب دوں، جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے، جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس حدیث پاک کو راستہ دینا، انہیں کہنا سنو، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا،
اس نبی نے صرف ہمیں نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں بتایا، صرف حج نہیں بتائی، صرف جہاد نہیں بتایا، صرف اذان نہیں بتائی، صرف قربانی نہیں بتائی، صرف ہمیں دین اسلام کے باقی احکامات، تبلیغ، تعلیم، تصوف، تجوید نہیں بتائی، بلکہ اس نبی نے سیاست اسلامیہ بتائی ہے۔ کہاں؟ حوالہ یاد کر لو، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکسرون۔ حضرت پاک نے فرمایا لوگوں، انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے، ایک نبی جاتا اللہ دوسرے نبی کو نبی بھی بنا کے بھیجتا، اسلامی سیاستدان بھی بنا کے بھیجتا۔ پھر اپنے لیے فرمایا میں انبیاء میں آخری نبی بھی ہوں، میں انبیاء میں آخری اسلامی سیاستدان بھی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، یا رسول اللہ نبوت ختم تو سیاست اسلامیہ بھی ختم؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْسُرُونَ، میرے بعد سیاست اسلامیہ کا دروازہ کھلا ہوگا، علماء میرے وارث بن کے اس میدان کو سنبھالیں گے۔ انہیں کہا سن، جس نبی نے عالم کو مصلی امامت دیا، جس نبی نے عالم کو منبر خطابت دیا، جس نبی نے عالم کو نکاح پڑھانے کی ذمہ داری دی، جس نبی نے عالم کو نماز جنازہ پڑھانے کی ذمہ داری دی، جس نبی نے عالم کو نماز جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری دی، جس نبی نے عالم کو نماز عیدین پڑھانے کی ذمہ داری دی، جس نبی نے عالم کو صلاۃ خصوص صلاۃ کسوف پڑھانے کی ذمہ داری دی، جس نبی نے عالم کو صلاۃ استسقاء پڑھانے کی اجازت دی، جس نبی نے عالم کو تصوف میں اپنا وارث قرار دیا، جس نبی نے تعلیم میں عالم کو اپنا وارث قرار دیا، جس نبی نے عالم کو علم میں اپنا وارث قرار دیا، جس نبی کا کلمہ تو نے بھی پڑھا، جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا، جس نبی کی سفارش قیامت میں ہم سب کو ملے گی، اس نبی نے سیاست اسلامیہ میں عالم کو سیاست کا وارث قرار دیا۔ پنجاب کے غیوروں، بلکہ میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں، میرے پنجاب کے علماء بھائیوں، سر اٹھا کے سیاست اسلامیہ کا تحفظ کرو۔ جس وقت عالم منبر کو نبوت کی وراثت سمجھتا ہے، توجہ توجہ، عالم مصلی امامت کو نبی کی وراثت سمجھتا ہے، غیر کو نہیں آنے دیتا، تو عوام کا ذہن بھی یہی ہے، نہ منبر پہ نہ مصلی امامت پہ غیر عالم آئے گا، تو پھر علماء، طلباء، داڑھی پگڑی والوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم بتائیں یہ سیاست بھی نبوت کی وراثت ہے، ادھر بھی عالم نے آنا ہے، جمعیت علماء نے، ہم اس کو سمجھیں۔ اور ختم نبوت کے قانون پر بات کر رہا تھا، یہ ختم نبوت کا قانون جمعیت علماء کی مرہون منت ہے، مفتی محمود کی قیادت میں تمام مسالک کی کوششوں کی مرہون منت ہے، ہمیں اس کے حفاظت کے لیے بھی جمعیت علماء کو اسمبلی پہنچانا ہوگا۔ پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ ان کے لیے گلی گلی چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ چوک چوک چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ الیکشن آیا تو کمپین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جزاکم اللہ۔ اور میرے دوستوں میں ایک جملہ اور بتاتا ہوں، جتنے دوست بیٹھے ہیں آئیے طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء کے دست و بازو بنیں گے۔ بنو گے یا نہیں بنو گے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، میرے ضلع میں ایک مرتبہ ایم پی اے کی چھوٹی ٹکٹ جمعیت علماء نے اس شخص کو دی
جس کے چہرے پہ داڑھی اس وقت نہیں تھی، قائد ملت اسلامیہ تشریف لائے، لوگوں کے سوالات تھے، میں نے حضرت کے سامنے مجمع عام میں سوال رکھا، میں نے کہا قائد محترم فرمائیے، ہے جمعیت علماء، ٹکٹ اسے ملی جس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، ان کے لفظ ہوں گے اپنے جدید الفاظ میں پیش کرتا ہوں، فرمانے لگے اس جگہ ہمیں موضوع مناسب یہ لگا ہے، داڑھی منڈا ہے پر اس کی طاقت علماء کے کھاتے میں آئے گی۔ یاد رکھو جو امام ہوتا ہے وہ داڑھی والا ہو، مقتدی پیچھے ہر کوئی چل جاتا ہے۔ کیا جملہ فرق۔ اور اب میں ایک جملہ اور بتاتا ہوں، اس کے مقابلے میں جمعیت علماء کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں ایک پیر صاحب موجود تھے، لوگوں نے پوچھا مولانا مسئلہ بتائیں کس کا ساتھ دیں، میں نے کہا بھائیو اسی کا ساتھ دو جو جمعیت علماء کا کینڈیڈیٹ ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب کل حکومت بنے گی اور اس پہ دین بچانے کے لیے ووٹ کی بات آئے گی تو اس شخص اگرچہ سنت والا نہیں ہے پر علماء میں اپنا وزن ڈالے گا۔ بھائی یہ تو دیکھو، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ سنو میں جملہ کہتا ہوں، اس دن ایک بندے نے مجھے کہا میں نے تمہارے مولوی کو وضو کرتے دیکھا ہے، اس کے پاؤں کو ایک طالب علم اپنے رومال سے خشک کر رہا تھا، اتنے متکبر تمہارے مولوی ہیں۔ میں نے کہا بھائی چلو، طالب علم تو اپنی خوشی میں اس کے پاؤں کو خشک کر رہا تھا، کیونکہ اکابرین کے پاؤں کو چھونا اس کے لیے علامہ کی بات کرنے والوں امام بخاری سے سبق لو۔ امام بخاری موجود ہیں، امام مسلم آئے، فرمانے لگے دانی اکبل رجلئی، مجھے اجازت دے میں آپ کے پاؤں صاف کروں۔ میں نے کہا یہ تو بڑوں کے لیے، ہم چھوٹوں کے لیے اعزاز ہوگا، لیکن کہتا ہوں مولوی صاحب تجھے میرے مولوی کے وضو کو یاد آیا، پر تو اس کے ساتھ ہے جو وضو تو چھوڑو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو اس کے ساتھ ٹھہرا ہے۔ تو اپنا کردار تو دیکھ، میرے مولوی کے وضو میں تکبر تجھے نظر آیا، وہ تو وضو تو چھوڑو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تجھے معاملہ سامنے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ داڑھی ٹوپی پگڑی والوں کو کہتا ہوں، خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، خدا کے لیے جمعیت علماء کے اس پرچم کو اٹھا کے چلو اور اہل باطل کو، اہل کفر کو، لبرل کو اور جمعیت کے تمام مخالفین کو یہ پیغام دے دو کہ خدا کی زمین پہ ہم خدا کا نظام نافذ کریں۔ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا کی کیا طاقت ہے، میں نے کہا اس کی طاقت دیکھنی ہو تو ایک جماعت کے 11 ٹکڑے اور 11 جماعتوں کو ایک کرنا، یہ مولانا کی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یار ہمیں کہتے ہو کیا چیز ہے؟ اور خدا کے بندے، نگران وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتا ہے، پہلے اس کے در پہ حاضری دے کے بتاتا ہے ہم سیاستدانوں کا استاد ہے۔ تبھی تو مولانا نے فرمایا تھا ہمارے بغیر حکومتیں بن سکتی ہیں پر چل نہیں سکتی۔ میرے دوستو یاد رکھو اس فرعون کو، جس کے لیے ایک پیج کا راکھ علاقہ گیا، جس کے پیچھے دنیا کفر، دنیا یہود کی لاکھوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی، اس مرد درویش نے الٹ کے رکھا کہ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، یہ نہ دیکھنا کہ میرا وزن آدھا کلو ہے۔ بھائی 1 کلو ہے، آدھا کلو ہے، 1 من ہے، وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ میرا وزن کہاں پڑ رہا ہے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے، زبان کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے، قلم کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے، موبائل کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے۔ آپ تاجر ہیں، اپنے تجار میں بات کیجئے، ڈاکٹرز ہیں اپنے شعبے میں بات کیجئے، وکلا ہے بعد میں بات کیجئے، اساتذہ ہے
तलबा से बात कीजिए और इस परचम को सर बुलंद रखिए। अल्लाह ताला आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। आप ये दीन की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह हक नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया था, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल